बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन नाज़रीन, बंदा नाचीज़ की आज की वीडियो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरका के मौलवी साजिद खान कोडू की वीडियो के जवाब में है। वहाबी फ़िरका के मौलवी साजिद खान कोडू ने कुछ दिन कबल 35 मिनट पर मुश्तमिल एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें हज़रत मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ई साहब का एक पेश किया गया हवाला ज़ेर बहस आया। शवाहिदुल हक़ हज़रत अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक हवाला पेश किया भेरा में, बयान करते हुए अल्लामा मुस्तफ़ई साहब ने कि हज़रत अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले जिसने तवस्सुल का इनकार किया, इस्तिगासे का निदा का इनकार किया, वो इब्न तैमिया है। और फिर मुस्तफ़ई साहब ने यह तबसरा फरमाया कि पहला बदबख्त इब्न तैमिया है कि जिसने मुसलमानों का ताल्लुक़ ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुड़वाने की कोशिश की। साजिद कोडू ने उठकर, इसको चूँकि मौका चाहिए था, बग़ैर मुँह धोए भंग पीकर कैमरे के सामने आने का इसको बड़ा शौक़ है, इसको मौका चाहिए था। इसने 35 मिनट पर एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर झूठ, किस्ब और इंतहाई दजल का मुज़ाहरा करते हुए लोगों से हक़ाइक़ छुपाने की नाकाम कोशिश की। और फिर रोब झाड़ने के लिए ये कहा कि ये भी नहीं सोचा कि कोई जवाब दे सकता है अहले इल्म में से। तो इस पे इतना कहूँगा कि अगर वहाबी देवबंदी फ़िरका में साजिद कोडू जैसा शख्स अगर अहले इल्म है, तो मेरे ख्याल में वहाबी देवबंदी फ़िरका में फिर कोई जेल नहीं रहता। सारे फिर शेखुल हदीस, शेखुल इस्लाम का लक़ब हासिल कर सकते हैं अगर ये अहले इल्म में है साजिद खान कोडू। फिर ये कहा कि किसी ने तकफ़ीर नहीं की, किसी ने गुस्ताख करार नहीं दिया। मुस्तफ़ा साकिब रज़ा मुस्तफ़ई साहब तकफ़ीर कर रहे हैं, गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर ये कहा कि सबसे पहले आपने तवस्सुल को बाबुल अक़ायद में शुमार करके बिदात का इर्तिकाब किया। फिर कहा कि किसने इसको फितना से ताबीर किया, किसने तवस्सुल को बाबुल अक़ायद में शुमार किया, वगैरह वगैरह। तो बंदा नाचीज़ आज की इस वीडियो में साजिद खान कोडू के ये फैलाए गए शुकूक व शुबहात, एतराज़ात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अकाबिरीन की कुतुब और वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के जो अकाबिर हैं उनकी कुतुब से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अकाबिरीन की नज़र में इब्न तैमिया का मकाम क्या है, हैसियत क्या है, और उसकी किताबों की हैसियत क्या है, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो एक अलहदा वीडियो के अंदर वो अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में रखूँगा। और इब्न तैमिया के अकायद क्या थे, साजिद कोडू ने जो 2 नंबरी की है उसमें सिर्फ तवस्सुल और तलाक, इन दो मसालों को सामने रखा है। इब्न तैमिया के क्या अक़ैद थे, उसके फतावा के अंदर, उसकी कुतुब के अंदर क्या क्या अक़ैद है, रब ताला के बारे में क्या अक़ैद हैं, उसके नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ैद है, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बारे में क्या अक़ैद है। और तो और वो यजीदी है, यजीद के बारे में उसने क्या लिखा है अपने फतावा के अंदर, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुन्नी आवाम के सामने वो एक अलहदा वीडियो में रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो साजिद कोडू ने हज़रत अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से बात की है कि हज़रत अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो ये इबारत लिखी, अल्लामा नबहानी की क्या औकात है। पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ई साहब ने जो हवाला पेश किया है हज़रत अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो चाहिए तो ये था कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ई साहब ने इबारत नकल की। वहाबी देवबंदी उसूल ये है कि जब नाकिल किसी इबारत को नकल कर दे तो वो बरी ज़िम्मा हो जाता है। ये मेरे पास किताब है, जवाब हाजिर है, और
निज़ाम उद्दीन अमरोही और इसी तरह मुफ्ती अबुल कासिम और इसी तरह वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरका के अब्दुल रहीम, ये हस्ब हुक्म पसंद फरमूदा और मुरत्तिब जवाब हाजिर है। सफ़ा नंबर 25 के ऊपर ये उसूल लिखते हैं कि ये बात भी जहन नशीन रहे कि जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश कर दे तो नाकिल बरी ज़िम्मा हो जाता है। नाकिल जब किसी बात का हवाला पेश कर दे तो नाकिल बरी ज़िम्मा हो जाता है। तो अब इस वहाबी देवबंदी उसूल के मुताबिक जब रज़ा साकिब साहब ने शवाहिदुल हक अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब का हवाला पेश किया तो वो बरी ज़िम्मा हो गए, उनके ऊपर तो तनकीद हो ही नहीं सकती है कि सामने तू उठकर कैमरे के सामने आकर बगैर मुंह धोए निस्वार रख के अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब के ऊपर बक बक कर रहा है, उनके ज़िम्मे तो ये हवाला आता ही नहीं है। उसके बाद फिर इसने ये कहा कि किसने हजरत तवस्सुल के मसअला पर इब्न तैमिया का रद्द किया। ये तो अल्लामा नबहानी, हजरत अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहता है कि इनकी क्या औकात है, ये तो उनके कदमों में बैठने के काबिल नहीं है, हम इनका बड़ा अदब करते हैं। भाई खे अदब करता है तू। इब्न तैमिया की ज़िंदगी में तवस्सुल के मसाला पर हज़रत अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रद्द किया और अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलती जुलती इबारत उनकी शिफा सिकाम, ये मेरे पास मौजूद है। ये कहते हैं मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, वे खे किताबें पढ़ी है ना तू। सफ़ा नंबर 160 के ऊपर तवस्सुल का जो बाब बांधा अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल बाबु सामिन, ये 8वां बाब, इसमें लिखते हैं वलम युनकिर अहदुन ज़ालिका मिन अहलिल अदियान वला सुमिया बिही फी ज़मानिन मिनल अज़मानी हत्ता जा इब्न तैमिया फतकल्लम फी ज़ालिका बिकलामी। अच्छा, ये अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लामा नबहानी जैसी मिलती जुलती इबारत लिखते हैं कि किसी ने भी इब्न तैमिया से पहले जितना ज़माना गुजरा है, किसी मज़हब वाले ने, किसी ने भी तवस्सुल का इनकार नहीं किया। ये शिफा सिकाम सफ़ा नंबर 160 के ऊपर ये अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्न तैमिया का उसके ज़माने के अंदर रद्द फरमाया, शिफा सिकाम फ़ी ज़ियारत खैरिल अनाम। और इसी मसाला में इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने पूरी किताब लिखी अल जौहरुल मुनज़्ज़म। ये पूरी किताब इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्न तैमिया के रद्द में लिखी है। उसके बाद हज़रत अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब ने जो फितना से ताबीर किया और इसको बड़ी तकलीफ हुई, भाई किसने फितना कहा इसको। ये किताब है मेरे पास मिराअतुल जिनान, हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला याफ़ी शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, ये भी इब्न तैमिया के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, ये क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 180 है और ये लिखते हैं इब्न तैमिया के हवाला से फ़ीहा वक़अत फ़ितनतु शेख़िल हनाबिला इब्न तैमिया। 705 सन हिजरी के जो वाक़यात मिराअतुल जिनान लिखते हैं कि फ़ीहा वक़अत फ़ितनतु शेख़िल हनाबिला इब्न तैमिया। और फिर ये आखिर में लिखते हैं इन्नहु यक़ूलु इन्न रहमाना अलल अर्शि इस्तवा हक़ीक़तुन व इन्नहु यतकल्लमु बिहर्फिन व सौतिन सुम्मा नूदिया बिदमश्क व गैरिहा मन काना अला अक़ीदति इब्न तैमिया हल्ल मालुहु व दमुहु। ये निदा दी जाती थी कि जिस बंदे का अक़ीदा इब्न तैमिया के अक़ीदा के मुताबिक है तो उसका खून और उसका माल हलाल हो जाएगा। ये इमाम अबू अब्दुल्ला याफ़ी शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिराअतुल जिनान के अंदर सफ़ा नंबर 180 सन 705 के जो वाक़यात हैं ये उसमें लिखा इमाम अबू अब्दुल्ला याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप इसमें जो पहला लफ्ज़ लिखते हैं फ़िया वक़अत फ़ितनतु शेख़िल हनाबिला इब्न तैमिया, इब्न तैमिया को फितना से ताबीर किया, ये फितना है।
لہٰذا اگر ثاقب رضا مصطفی صاحب نے اس کو فتنہ سے تعبیر کر دیا تو یہ اکابر بزرگان دین نے اس کے زمانے میں لکھا ہے، لہٰذا تمہیں چڑچڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ ثاقب رضا صاحب نے ایک جملہ بولا، بدبخت، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، بدبخت کیوں کہا گیا؟ یہ میرے پاس فتاوی حدیثیہ حضرت علامہ امام ابن حجر حتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفہ 974 ہجری، علامہ ابن حجر فتاوی حدیثیہ، یہ انشاءاللہ العزیز جب ابن تیمیہ کے عقائد کی ویڈیو جب میں انشاءاللہ بناؤں گا تو اس کے اندر سارے جو عقائد یہاں پر امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز یہ بیان کروں گا۔ یہاں پر صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس نے تو یہ کہا کہ اس کو بدبخت کیوں کہا گیا۔ یہ صفحہ نمبر 207 کے اوپر جہاں پر نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کی بات کی، زیارت کی بات کی، وہاں پر لکھتے ہیں وَسَيَحْرُمُ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَاجَةِ مَاسَ إِلَى شِفَاعَتِهِ، فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، ابن تیمیہ اس وقت یہ وہ بدبخت ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ یہ فتاوی حدیثیہ کے اندر امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صفحہ نمبر 207 کے اوپر لکھا ہے۔ بھی کہتا ہے میں نے کتابیں پڑھی ہیں، بے خیر کتابیں تو پڑھیاں نے، یہ بزرگان دین نے لکھا ہے اس کے اندر کہ یہ بدبخت شخص ہے ابن تیمیہ۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ہے فتاوی قادریہ، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات ان کو دیوبندی کھاتے میں ڈالتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ قادیانیوں کی تکفیر انہوں نے کی ہے۔ جس وقت رشید گنگوہی مرزا قادیانی کو مرد صالح قرار دے رہا تھا اس وقت یہ مرزا قادیانی کی تکفیر کرنے والے تھے، تو اس بنا پر وہابی دیوبندیوں نے سمجھا کہ اب یہ میدان خالی ہے تو اب ہم علماء لدھیانہ کو دیوبندی کھاتے میں ڈال دیں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ علماء لدھیانہ نے جہاں مرزا قادیانی کی ٹھکائی کی ہے وہیں رشید گنگوہی کی بھی ٹھکائی کی ہے۔ فتاوی قادریہ صفحہ نمبر 80 کے اوپر ابن تیمیہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہوا امام الفرقۃ الضالۃ، یہ گمراہ فرقے کا امام ہے، فتاوی قادریہ صفحہ نمبر 80 کے اوپر۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہابی دیوبندی حضرات نے ان کو اپنے کھاتے میں ڈالا ہے جو فتاوی قادریہ والے ہیں، یہ گمراہ فرقے کا امام ابن تیمیہ کو لکھ رہے ہیں فتاوی قادریہ صفحہ نمبر 80 کے اوپر۔ اس کے بعد پھر یہ چیلنج کرتا ہے توسل کو باب العقائد میں کس نے داخل کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جس نے توسل کو باب العقائد میں داخل کیا ہے وہ بدعتی ہے، یہ رضا ثاقب صاحب کو کہا اس نے۔ یہ میرے پاس عقائد اہل سنہ والجماعت مدلل سلیم اللہ خان نے اس کتاب کو پسند کیا ہے، اور تقریباً اس کتاب کے اوپر 15 سے زائد وہابی دیوبندی اسماعیلی مولویوں کی تقاریضیں ہیں۔ یہ وہابیوں کا ہی اصول ہے، جو کتاب پہ تقریر لکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کتاب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب کن کی تقاریضیں؟ خواجہ خان محمد، اسی طرح مولوی سید محمد ارشد مدنی، سلیم اللہ خان، حنیف جلندری، ابو بکر غازی پوری، اور اسی طرح سرفراز خان صفدر، تقی عثمانی، یہ ساجد کوڈو کی ممدوح شخصیت ہے، مکی حجازی، اسی طرح ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، سعید احمد جلال پوری، اسی طرح مولوی عبد المجید لدھیانوی، زاہد الراشدی، خالد محمود کذاب زمانہ۔ عقائد اہل سنہ والجماعت عقائد کی کتاب ہے، اس میں توسل کو شامل کیا گیا ہے۔ ساجد خان کوڈو صاحب توسل عقائد کے باب میں ہے۔ پھر دوسرا حوالہ یہ میرے پاس مہند ہے، وہ جو مکہ سے حرمین سے حسین احمد وہابی دیوبندی ٹانڈوی نے جو سوالات لکھ کر بھیجے تھے
ہندوستان کے وہابی مولویوں کی جانب 26 یا 27، وہ آپ کے بقول 26 ہوں یا 27 ہوں، ان سوالات میں تیسرا اور چوتھا جو سوال ہے وہ توسل کا ہے، یہ مہند، اور یہ سب سے معتبر مستند کتاب ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی عقائد کے اوپر۔ یہ عقائد کی کتاب ہے قبلہ، یہ ذرا دیکھ لیں۔ پھر کہتے ہیں بھی کس نے عقائد کے باب میں اس کو داخل کیا ہے؟ یہ عقائد کی ہے مہند۔ اچھا، یہ میرے پاس فتاوی مظاہر العلوم، فتاوی خلیلیہ، صفحہ نمبر 403 کے اوپر یہاں پر باقاعدہ انہوں نے وضاحت کی ہے، محمد خالد وہابی دیوبندی نے۔ یہ کیا لکھتا ہے کہ یہ رسالہ عربی المہند اردو ترجمہ کے ساتھ متعدد مرتبہ اور بعض مرتبہ صرف اردو ترجمہ عقائد علماء دیوبند کے نام سے شائع ہوا ہے۔ عقائد علماء دیوبند کے نام سے، یہی عقائد علماء دیوبند المہند کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اس رسالہ کی جامعیت، اہمیت، افادیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو فتاوی خلیلیہ کا جزو قرار دے کر کتاب العقائد کے تحت شامل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان مسائل کا تعلق عقائد سے بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ عقائد سے بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ صفحہ نمبر 403 کے اوپر وہابی محمد خالد دیوبندی نے یہاں پر تصریح کر دی کہ عقائد سے ان کا تعلق ہے، اور یہ تیسرا اور چوتھا سوال یہ توسل کا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عقائد میں توسل کو شامل کرنا یہ بدعت کا ارتکاب ہے، تو سب سے پہلے آپ کے المہند پہ، یہ آپ زیادہ جانتے ہیں کتنے مولویوں نے تصدیق کی ہے، اور کس کس مولوی کا ایمان ہے مہند کے اوپر۔ جس وہابی دیوبندی مولوی کا مہند کے اوپر ایمان ہے، وہ آپ کے فتویٰ کے مطابق توسل کو عقائد کے باب میں شامل کر کے بدعت کا اس نے ارتکاب کیا، وہ بدعتی بن گئے۔ آپ اپنی زبان سے اپنے اکابر کو بدعتی قرار دے رہے ہیں، ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہم تو کہتے ہیں اٹھاؤ لتر ان کی قبروں پہ جا کے لگائیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کس نے اس کو یہ عقائد کے باب میں داخل کیا؟ یہ میرے پاس حکیم تھانوی کی کتاب ہے، یہ آپ کے حکیم الامت ہیں جن کے پیر دھو کر پینا آپ کے بقول نجات کا باعث ہے۔ یہ بوادر النوادر صفحہ نمبر 711 کے اوپر قاضی شوکانی کے حوالہ سے ایک انہوں نے تحریر نقل کی اپنی حمایت کے اندر۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ توسل کا انکار نبی کریم کی شفاعت کا انکار ہے۔ توسل کا انکار نبی کریم کی شفاعت کا انکار ہے، اور شفاعت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ توسل کا انکار شفاعت کا انکار ہے، اور شفاعت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے قرآن کا منکر؟ صفحہ نمبر 711 کے اوپر بوادر النوادر تھانوی یہ لکھتا ہے۔ یہاں تک تو ابن تیمیہ، جو مقام ابن تیمیہ کا وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتب میں ہے وہ ظاہر ہے۔ ناچیز کے پاس الحمدللہ بکثرت حوالہ موجود ہیں کہ جس میں ابن تیمیہ کا رد وہابی دیوبندی مولویوں نے خود کیا ہے۔ بصائر کو اٹھا کر دیکھ لیں، عبداللہ جان ڈاگی۔ اسی طرح شمس الحق افغانی نے جو حاشیہ لکھا ہے شرح عقائد کے اوپر، وہ آپ ذرا پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے۔ اسی طرح نظم الفرائد، یہ بھی شرح عقائد کا حاشیہ، اس کو پڑھیں یا آپ کو پتہ چلے کہ کس کس آپ کے مولوی نے ابن تیمیہ کا رد کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تسکین الاتقیاء فی زیارت خاتم الانبیاء، لکھنے والے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی محمود عالم صفدر اکاڑوی۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ تو حوالہ دے رہا تھا حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے صفحہ نمبر 119 اور 20 پر لکھتا ہے کہ حافظ ذہبی ابن تیمیہ کے علم کے معترف تھے، مگر ان کی یہ رائے تھی کہ ابن تیمیہ میں کبر۔ اچھا، یہ آگے لکھتے لکھتے یہ کہتا ہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابن تیمیہ پر ان کے مخالفوں کو ابن تیمیہ کے گناہوں کی وجہ سے مسلط کر دیا تھا۔ اچھا، مزید یہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے یہ لکھتا ہے
صفحہ نمبر 119 سے لے کر صفحہ نمبر 126 تک محمود صفدر عالم اکاڑوی نے ابن تیمیہ کی ٹھکائی کی ہے، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کو آپ کی حالت حیات کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اسی پر علامہ غمازی فرماتے ہیں ومن خصہ فهو المبتدع حقیقتاً، کہ جس نے یہ تخصیص کی ہے حقیقتاً وہ خود بدعتی ہے۔ آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے اکابر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس نے توسل کو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص کیا ہے سب سے بڑا حقیقی طور پہ بدعتی تو وہ ہے۔ یہ سچے ہیں یا آپ سچے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ یہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کتاب کا تسکین الاتقیاء فی زیارت خاتم الانبیاء۔ اس کے بعد یہ تھوڑی سی عبارتیں میں نے اس کتاب کی پڑھی ہیں، اس کے اوپر ابن تیمیہ کی جو لتر پریڈ کی ہے نا محمود صفدر عالم اکاڑوی نے، اس کو پڑھیں اور شیشے کے اندر اپنا منہ دیکھیں، کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ملفوظات فقیہ الامت محمود حسن گنگوہی دیوبندی وہابی۔ اچھا، اس کتاب کا صفحہ نمبر 356، یہ عنوان یوں باندھتا ہے ابن تیمیہ بعض اہل علم کی نظر میں۔ اچھا، یہ لکھتے لکھتے یہ تو شیخ الاسلام اس کو کہہ رہا تھا نا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ رٹ لگئی ہے شیخ الاسلام کی۔ یہ کیا لکھتے ہیں ابن تیمیہ کے متعلق اور اس کو شیخ الاسلام کہنے کے متعلق صفحہ نمبر 357 کے اوپر یہ لکھتے ہیں بِأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ عَلَى ابن تیمیہ شیخ الاسلام یکفر بہذا الاطلاق، کہ جس نے ابن تیمیہ پر شیخ الاسلام کا اطلاق کیا اس نے کفر کیا۔ حضرت علامہ علاء الدین حنفی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے تذکرۃ الحفاظ، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، یہ لکھتے ہیں کہ جس نے ابن تیمیہ پر شیخ الاسلام کا اطلاق کیا اس نے کفر کیا۔ ساجد خان کوڈو، آپ تو اپنے اکابرین کے مطابق ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہہ کر کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر شیخ الاسلام کہنا ہے تو ان سے پھر ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا مفتی رہا ہے محمود الحسن گنگوہی دیوبندی۔ آپ سچے ہیں تو پھر ان کی قبر پر آپ کو لتر مارنے پڑیں گے۔ اگر یہ آپ کے اکابر سچے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، تو پھر آپ کی لٹریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 357 کے اوپر اسی طرح یہ شیخ الاسلام کہہ رہا تھا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب قلم ساجد خان کوڈو جیسے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو جس کو انہوں نے چاہے شیخ الاسلام بنا دیا، جس کو چاہے اسلام سے گرا دیا۔ ملفوظات حکیم الامت کے اندر تھانوی کے ملفوظات بکثرت ملتے ہیں، جس میں تھانوی چیخ چیخ کر دیوبندیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ محمود الحسن گنگوہی کو کسی نے ان کی زندگی میں شیخ الہند نہیں کہا، لیکن ان کے مرنے کے بعد اس کو شیخ الہند بنا دیا گیا۔ رشید احمد گنگوہی کانے کو کسی نے امام ربانی نہیں کہا، مرنے کے بعد اس کو جناب والا امام ربانی کہہ دیا گیا۔ تھانوی خود اپنے سے حکیم الامت کا انکار کر رہا ہے، یہ حضرات اس کو حکیم الامت بنائے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ابن تیمیہ کو جو اس کے شاگرد تھے، اب ظاہر بات ہے شاگرد اپنے استاد کی شان میں رتب و یابس سے کام لیتے، باقی رہ گئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فتح الباری کے اندر ابن تیمیہ کا رد کیا ہے۔ حافظ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دے رہا تھا، شرح شفا کے اندر حافظ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن تیمیہ کا رد کیا ہے۔ اسی طرح جس کتاب کا تو حوالہ دے رہا تھا امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدرر، اس کے اندر اس کے حالات واضح لکھے ہیں۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ اسلام کے اندر یہ تو کہتا ہے کہ فلاں نے تعریف کی، لیکن یہ بھی تو لکھا ہے کہ عقائد اور اصول کے اندر ہم اس کی پیروی نہیں کرتے۔ علماء نے رد کر دیا اس کو، ابن تیمیہ کو، اور آپ اٹھ کر کیمرے کے سامنے آ کر بھنگ پی کر دفاع کرنے آ جاتے ہیں۔ اس کا آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ چند حوالہ جات صرف یہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں کہ
وگرنہ میرے پاس الحمدللہ یہ انوار الباری بھی ہے، مولوی انور شاہ، وہ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مولوی انور شاہ نے ابن تیمیہ کا کس طرح رد کیا ہے۔ ملفوظات محدث کشمیری میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ مولوی انور شاہ کشمیری نے ابن تیمیہ کا کتنا رد کیا ہے، کتنی اس کی لتر پریڈ کی ہے۔ نہیں تو پھر آپ کو لتر پریڈ کی ضرورت ہے، آپ کی لٹریشن کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اکابرین کے خلاف جا کر ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام فلاں فلاں کہتے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ گندی زبان کھولنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کے اکابرین نے اپنی کتب کے اندر کتنا گند لکھا ہے ابن تیمیہ کے متعلق،